الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، پاکیزہ چیز کے علاوہ وہ کوئی اور چیز قبول نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم اپنے رسولوں کو کیا تھا، اسی چیز کا حکم مومنین کو بھی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اسی طرح مومنین کے متعلق فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر اس شخص کا تذکرہ کیا، اس شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو بہت طویل سفر طے کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، خاک آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، مطعمہ حراما ومشربہ حراما، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حراما، اور اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کو حرام غذا دی گئی، حرام خوراک کھلائی گئی، فأنى يستجاب لذلك، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط بتائی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا پینا حلال ہو،
ہمارا پہننا حلال ہو، اور اسی طرح جو غذا جس سے ہمارا جسم توانا ہوتا ہے وہ حلال ہو، تو پھر تو دعا ہماری قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اس میں یہ مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی بہت طویل سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، خاک آلود ہیں، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، پہننا، اس کی غذا سب حرام کیا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور حلال رزق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم حلال رزق استعمال کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔